الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارے کائنات کو وہی چلاتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کے سارے اختیار اللہ ہی کے پاس ہیں۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے رہنمائی نصیب ہوئی۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدوں میں 4 اہم ترین وعدوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں 7 دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ دیکھو تمہاری طاقت سے بڑھ کر میں نہیں آزماؤں گا، اور تم جو کچھ کماتے ہو اس کا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اور اللہ کے احسان عظیم میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ایک نیکی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے طرف سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور بڑھ کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور گناہ جب انسان کرتا ہے تو جو غلطی کرتا ہے اتنی ہی سزا دی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا وعدہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے آیا۔ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کے کیا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کی اوصاف سے انہیں متصف کرتا ہے۔ 9 چیزوں کا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ میں کیا تھا کہ صبر کے اندر مفسرین نے 9 باتوں کا جو ذکر کیا ہے، ان تمام باتوں پہ صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑے وعدے کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج تیسرا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انسان کی عجیب فطرت ہوتی ہے کہ اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں اس پر ہوتی ہیں، کبھی کبھار اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل میں پڑتا ہے۔ آزمائش اپنی اولاد سے ہو یا مال سے ہو، جائیداد سے ہو، بیماری سے ہو، رشتہ دار سے ہو، کوئی بھی جب آزمائش آتی ہے انسان جو ہے بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی آزمائش مجھے کیوں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو بھی دیکھو۔ تمہاری پیدائش، تمہاری نشو و نما، پہلے کیا تھے آج کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمائیوں میں برکتیں دی، اولاد سے مالا مال کیا، اور کئی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان گن نہیں سکتا ہے، اسے شمار نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر میری نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہیں پائیں گے۔ ایک اور جگہ قرآن نے سورہ کہف کے اندر کہا ہے کہ سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، جتنے جھاڑ وغیرہ ہیں قلم بن جائے، اور خدا کی نعمتوں کو اگر لکھنا چاہے
یہ ختم ہو جائیں گے، خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ کی کیا کیا نعمتیں، کن کن نعمتوں کو ہم شکریہ کر سکتے۔ تو ایک احساس یہ دلایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور کتنے مرتبات دیے ہیں تمہیں۔ تکلیفیں کا آنا ایک اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، صبر ہے، مرتبات کو بلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آزمائشیں آئی ہیں، مشکل اور تکلیفیں آزمائشیں آئیں۔ سورہ ضحیٰ مشہور و معروف سورہ، والضحیٰ واللیل اذا سجی، تمام جانتے بھی ہیں، سورہ پڑھتے بھی ہیں۔ اس سورہ کے شان نزول سے پہلے جو حالات تھے مکے کے، ابتدائی دور تھا، مصائب تھے، آزمائشیں دی، پہاڑ جیسی آزمائشیں تھی، اس پر ثابت قدم رہے ایمان لانے والے۔ اور اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا سلسلہ تھا، وحی آتی تھی، تسلیاں ہوتی تھی، قرآن کا نزول ہوتا تھا، بڑی ذمہ دارانہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی۔ ان حالات میں اچانک کیا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 14 دن، کوئی 15 دن، کوئی 40 دن۔ ایک وحی جب آتی ہے، دوسری وحی جب بند ہو جاتی ہے، بیچ کے خلے کو دور فترت کہتے ہیں، آبزرویشن پیریڈ سمجھیے اس کو۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور یقینی بات ہے کہ کفار مکہ نے بہت سارے باتیں اٹھائیں، دیکھو ان کا خدا بھی نہیں چھوڑ دیا، یہ چیزیں ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے کہ انسان بھی تھے، انسان ہونے کے ناطے اب ذہن میں آتے تھے بھی کیا بات ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہوتے تھے۔ یہ پریشانی پر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے 2 سورے اتار کر آپ کو تسلی دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے مومن کو جب پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ تسلیاں بھی دیتا ہے کہ گھبراؤ مت، آزمائشیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، گھبراؤ مت۔ اللہ تعالیٰ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کے بدلے کچھ دیتا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے، بھئی اتنی بڑی ذمہ داری، میں نے رات دن تحریک کے لیے کام کیا ہے، اسلام کے نظام کے لیے قائم کیا ہے، توحید کے لیے قائم کیا ہے، اور آخرت کا تصور لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اچانک وحی کا سلسلہ جب بند ہو گیا تو پریشان ہو۔ اس کے بعد یہ سورہ اترا جس میں یہ تسلی دی گئی کہ دیکھیے اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے، کوئی چیز چلے جاتی ہے تو اس سے بہتر چیز آپ کو دی جاتی ہے، کوئی چیز چھن جاتی ہے یا اس سے بہتر چیز آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ تیسرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس سورہ کے اندر کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے سلسلہ اس وجہ سے بند ہوا کہ آپ کو مسلسل بار پڑتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، اس واسطے سنبھلنے کے لیے کچھ دن تک وقفہ رہا۔ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، یہ پورے ہماری زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ آپ پیدا ہوئے یتیم تھے، چند سال گزرے، 6 سال جب گزرے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی۔ یہ تمام حالات کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابزر کیجئے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، مومن کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، یاد رکھیے آپ، آزماتا ہے، ہر قدم پہ آزماتا ہے، اور جو ہے اس کا لیول کیا ہوتا ہے آزماتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن بشارتیں بھی دیتا ہے، تکلیفیں آئیں گی ضرور، چھن جائیں گی نعمتیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر لیول پہ آزمائشیں ہوں گی،
آزمائشوں کا آنا یہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایک گزشتہ بار ایک صحابی کا ذکر کیا میں، ایک صحابی تھی، ایک صحابیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں ایسی بیماری ہے، میں اس بیماری سے میں تنگ آ گئی ہوں، اس بیماری سے تنگ آ گئی ہوں، آپ میرے لیے موت کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ بیماری پہ اگر تم صبر کرتے ہیں اس کے بدلے تمہیں جنت ملنے والی ہے، یہ پسند کرے گے یا وہ پسند کرے گے؟ وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میں اس بیماری کو برداشت کر لوں گی، میں اس کے بدلے اگر مجھے جنت ملتی ہے آپ اس جنت کے لیے میرے لیے دعا فرمائیے، میں تکلیف کو برداشت کر لوں۔ پھر وہ صحابہ نے ایک اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول ایک اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ جب میں بیمار ہوتی ہوں کبھی کبھار مجھے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں بےہوش ہو جاتی ہوں، اس بے ہوشی کی حالت میں مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں مجھ سے میرا ستر نہ اڑ جائے۔ اے اللہ کے رسول آپ دعا کریے کہ اس حالت میں میرا ستر باقی رہے، میری حیا باقی رہے۔ کیا مزاج ہے دیکھیے صحابہ، جو نعمتیں آتی ہیں اس کے بدلے دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دیکھو یہ دنیا تو ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، چند دن ہو، چند سال ہو، ہزارہا نعمتیں ہو، آرام ہو، دولت کے انبار ہو، سب کچھ ہو، لیکن چھوڑ کے جانے والا ہے۔ فرعون کی دولت کے تعلق سے سورہ شعراء کے اندر اس نے کہا تھا کہ میری جنتیں، میرے فلاں فلاں فلاں، کئی آیتیں ہیں اس کے اندر، وہ تمام ہونے کے باوجود جب پانی میں ڈوبتا تھا اس نے کہا کہ یہ دولت کس کام کی ہے جو مجھے موت سے نہ بچا سکے۔ قارون کے پاس کوئی دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک معمولی سی مچھر اسے موت کا پیغام لے کر جب آیا اس نے یقیناً کہا کہ میری اتنی بڑی دولت کس کام کی ہے جبکہ میں جو ہے موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو موت اٹل ہے۔ حضور کو تسلی وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دیکھو آخرت ملے گی، وہ ہمیشہ ملے گی، وہ پائیدار ملے گی، اور ان مسائل کے صبر کے بدلے ملے گی، تم اس برداشت کے بدلے ملے گی، تمہیں ان تکلیفوں کے بدلے ملے گی تمہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جتنے مسائل آئیں گے، کٹھن آئیں گے، کسی کی اولاد چلی جاتی ہے، چھین جاتی ہے، ایک لڑکا ہو یا دو لڑکی ہو، حدیثوں میں آتا ہے کسی کا بچہ جب انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، حالانکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کیفیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میں نے میرے بندے پر بڑی آزمائش ڈالی، اس کے بچے کو جو ہے میں بیماری میں مبتلا کر لیا یا چھین لیا، اس وقت پر میرے بندے کا کیا کنڈیشن تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے اس ایسی تکلیف میں بھی وہ تیری ہی تعریف کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، تیری تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو، اس کٹھن حالات پہ اگر وہ صبر کر کے میری تعریف کرتا ہے اس کے نام پر ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، برداشت۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں ایک ایسی نعمت دی جائے گی اس سے زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ ہم مشکلات آئیں گے، کاروبار ہوں گا، اللہ تعالیٰ پلٹا دے گا تو کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، کہاں سے کہاں نعمت ہو جاتی۔ آدمی کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ضرور ہیں، آدمی کامیابی کو جانا ہے، چڑھاؤ چڑھنا ہے تو کمر کا جھکانا ضروری ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کامیابی ہے تو دیکھو تمہیں بہت سے قربانیاں دینا پڑے گا۔ تو یہ تیسری آزمائش یہ ہے، اور تیسرا خدا کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی بڑی چیز تم پہ آتی ہے، وہ چیز تم سے چھن جاتی ہے، اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔
चौथी चीज, चौथा वादा अल्लाह ताला का वो ये है, हर मुश्किल के बाद यकीनन अल्लाह ताला आसानी देगा। मुश्किलात हमेशा नहीं रहते, तकालीफ हमेशा नहीं रहते, आजमाइशें हमेशा नहीं रहते। इस मुल्क में मुसलमानों के हालात, पूरी दुनिया के अंदर हालात, गज़वा के अंदर भूख मारी से रोजाना सब वो बच्चे जो है जान कुनी कर रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं। आप पढ़ते होंगे अखबारों के अंदर। उसके बावजूद उनकी इस्तिकामत दीन पे है, वो कभी जो है शिकवा नहीं कर रहे, बर्दाश्त मौत के लिए तैयार हो जा रहे। कैसी आजमाइशें होंगी अंदाजा लगाइए आप। 100 ग्राम खाना उन्हें नसीब नहीं हो रहा 3-3 दिन के बाद, फाके होने के बाद। ये हालात पर रोजाना मर रहे हैं, मासूम बच्चे भी मर रहे हैं। ये बड़ी आजमाइश है उनके लिए। और यकीन है अल्लाह की ज़ात से ये दौर, ये मसाइल हमेशा नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला यकीनन पलटाएगा। यकीनन ये जालिम चले जाएंगे। ये तारीख है, ये कुरान पढ़िए आप। बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े सितम हुए, अपने आप को खुदा का दावा करने वाले कितने पैदा हुए, क्या वो बाकी रहे? हज़रत साद बिन वक़ास के ताल्लुक से आता है कि सूरह दुखान की आयतें पढ़ते हैं वो, कि जो है महलों पे जाते हैं, सब खंडरात पे है, आप खड़े हो कहते हैं इनकी शान क्या थी, इनके महल क्या थे, इनका रहन सहन का तरीका क्या थे। आज कहाँ चले गए ये लोग? कोई बाकी रहने वाला नहीं। ये मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, हमारी मुश्किलात जब आती है, हमारे से ज्यादा कौन मुश्किल है उसको देखें। हमारे से ज्यादा मसाइब में कौन है देखें हम। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना मिल रहा है, वहाँ खाना नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह ताला सेहत से रखेगा, सेहत से नहीं है कुछ बीमारी है, दवाई तो मिल, वहाँ दवाएं के लिए तरस रहे। सोचिए आप, उससे तो बेहतर अल्लाह ने रखा हमारे लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के सारे ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख दर्जे हम इस मुल्क में अच्छे भी हैं। याद रखना, शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हाँ, तकलीफें आएंगी, मसाइल आएंगे, अज़ाइम होंगे, लेकिन कुरान कहता है कि तकलीफें हमेशा नहीं रहेंगी। सूरह अलम नशरा के अंदर कहा गया है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा। देखो तंगी है, पलटाएंगे दिन। उसके बाद फुतुहात हुए और मदीने की ज़िंदगी में क्या क्या कामयाबियाँ नहीं हुई मुसलमानों के लिए। एक दौर था कि सदियों तक मुसलमान कामयाब भी रहे। हमारे भी अंदर अचानक खुशी होती है, अल्लाह ताला पलटा देता है। ये अल्लाह ताला का वादा है कि देखो तकलीफ़ें मसाइब हमेशा नहीं रहते, बदल जाती। फिर अल्लाह ताला ने कहा, वमन युरिदिल्लाहु अन यहदिहु यशरहु सदरहु लिल-इस्लाम। अगर कोई आदमी को अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है, उसके सीने को खोल देता है, वो इस्तिकामत पे रहता है। अल्लाह शुक्र है तेरा, अल्लाह तेरा करम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मज़ा आसे भी आए। हज़रत मूसा को जितना सताया गया है, किसी और नबी को नहीं सताया गया। इतने मसाइब, इतनी तकलीफें, इतनी 9 अज़ाब आए उनके ऊपर। आयात मुफस्सलात कहता है कुरान। तूफान आया, फला आया, फला आया। कैसी कौम थी, अंदाजा लगाइए आप। उनके बावजूद अल्लाह ताला हुक्म दिया, उस फिरौन के सामने जाके समझाओ, मेरी बात पेश करो, खुदाए वाहिद का ऐलान करो। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह उस जालिम के साथ में मैं जाऊं? अल्लाह ने कहा, जाओ तुम, मैं साथ हूं तुम्हारे लिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरी ज़बान में नुकलत है वो दूर कर दे। जाके पैगाम देते, तो आसानियाँ होती हैं, बदल जाते हैं। फिर सख्त हालात में परेशानियाँ आती हैं। परेशानियाँ हदीस में आता है कि परेशानियाँ आए तो एक दुआ सिखाई गई है अल्लाह के रसूल ने।
وہ ہے دعا کاموں میں آسانی کے لیے، کاموں میں آسانی کے لیے۔ اللہم تبی فی تیسیر کل اسیر، اے اللہ میرے مشکل کاموں کو تو ہی آسان کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ۔ فَإِنَّ تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، کیونکہ ہر مشکل کام میرے نزدیک مشکل ہے، تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تیرے لیے آسان ہے، آن کے آن میں ہو جاتا۔ فَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے کاموں میں آسانی اور دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کے اندر رکھ دیا۔ کتنی جامع ترین دعا۔ تو یہ 4 وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا پابند بنائیں، وہ وعدے ہم سب کو نصیب فرمائیں، مصائب و آلام پر دین اور استقامت ہم کو نصیب فرمائے، جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ و کلیہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ تیری رحمتیں برس رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ بارش ہمارے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دینا۔ اے اللہ فائدہ مند بارش برسا ہمارے لیے، جہاں ضرورت ہے وہاں جائے۔ اے اللہ تو ہم سو ان سے بچا، اور ان حالات میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو ان تمام وائرل بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو انتقال ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔